أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على السلام. حي على السلام. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے، جو تمام جہانوں کا رب العالمین ہے. اسی کی جانب سے تمام مخلوقات کو زندگیاں عطا کی گئی ہیں، اور اسی کے حکم سے تمام مخلوقات کی روح قبض کر لی جائے گی، اور اسی کے حکم سے میدان محشر میں
لوگوں کو اٹھایا جائے گا اور میدان محشر میں جمع کیا جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ انگنت درود و سلام ہو انبیاء کی مقدس جماعت پر، خصوصاً سید المرسلین رحمت للعالمین آمنہ بلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین و پردہ نشین خواتین اسلام، پچھلے چند جمعوں سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کیا نصیحتیں ملتی ہیں، ہمیں کیا نصیحتیں حاصل کرنی چاہیے، یا ہماری زندگی کے لیے کیا لاہ عمل ہے، اس سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ انشاءاللہ اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور ایک اہم ترین ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو اللہ رب العالمین نے کتاب اللہ کے اندر بیان کیا ہے، اس سے جو اہم ترین نصیحتیں یا ہماری زندگی کی اصلاح کے ذرائع ہمیں ملتے ہیں، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ رب العالمین سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک سوال کیا، اللہ نے اس کا ایک باحکمت جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا، اور اس سوال اور اس جواب کے درمیان میں ایک بہت ہی بنیادی عقیدہ موجود ہے جو ہماری زندگیوں سے، ہمارے ایمان سے، جس کا بہت گہرا تعلق ہے۔ آئیے پہلے ان آیتوں کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے۔ بظاہر سوال کرنے والے کا یعنی سوال سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ کیا ابراہیم علیہ السلام اس بات پہ ایمان نہیں رکھتے کہ اللہ رب العالمین زندہ کرنے والا ہے؟ کیوں پوچھ رہے کئی فتح علم ہوتا کہ اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے سوال کیا، حالانکہ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ عالم الغیب ہے، ابراہیم کے دل کی کیفیت کو جانتا ہے، ابراہیم علیہ السلام یہ عقیدے کو جانتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت سے مکمل طریقے سے اللہ رب العالمین واقف ہے، علم رکھنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے سوال کیا، کیا کہا سنیں، کہا قال اولم تؤمن، اے ابراہیم ہم مردوں کو زندہ کریں گے، تم ایمان نہیں رکھتے ہو؟ کیا تم مانتے نہیں ہو کہ ہم مردوں کو زندہ کریں گے؟ آپ سوچیں ابراہیم علیہ السلام کا سوال کہ کیف تحیی الموتى، کہ اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ جیسے ہمارے ذہن و دماغ میں بات آ سکتی ہے کہ کیا ابراہیم یہ مانتے نہیں تھے کہ مردوں کو زندہ کیا جائے گا؟ اسی خیال کو دور کرنے کے لیے اللہ نے سوال کیا۔ اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ جواب دے دیتا، اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ جواب دے دیتا کہ میں کیسے زندہ کرتا ہوں، کہا نہیں، اے ابراہیم اولم تؤمن، کیا تو مانتا نہیں ہے، کیا تو ایمان نہیں رکھتا ہے کہ ہم مردوں کو زندہ کرنے والے، یعنی میدان محشر قائم ہونے والا ہے، یوم آخرت قائم ہونے والا ہے، اور الی یوم یبعثون سب کو اٹھایا جائے گا، سب کو زندہ کیا جائے گا اور میدان محشر کی طرف جمع کیا جائے گا۔ اے ابراہیم کیا تم اس میں ایمان نہیں رکھتے؟ قال اولم تؤمن قال بلا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ کیوں نہیں، میں ایمان رکھتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ واضح ہوا کہ آخرت کے دن کے اوپر بعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان رکھ رہے ہیں۔ اب اس بات کو سمجھے، یہ بڑا گہرا عقیدہ یہاں پہ موجود ہے کہ اگر مومنین
اپنی فکر آخرت کو جگا لے، آخرت کی جو فکر ہونی چاہیے اپنے ایمان اپنے اعمال کے اندر اس کو پیدا کر لے تو زندگیاں سدھر جائے گی، ہمارے معاملات صحیح ہو جائیں گے۔ ایک بندہ کسی کے مال کو غصب کرنے سے پہلے سوچے گا کہ اللہ کے حضور میں جواب دینا ہے، کسی کی زمین پہ نامک قبضہ کرنے سے پہلے سوچے گا کہ اللہ کے حضور میں کل قیامت کے دن میرے گلے کے اندر 7 توپ زمینوں کے ڈال دیے جائیں گے اگر میں نے کسی کی زمین کا ایک حصہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ یا اس قسم کی دیگر خوف کب پیدا ہوں گے گناہوں سے بچنے کے، جب ہمارا آخرت کا ایمان آخرت کی فکر جاگ جائے گی تو ہمارے ایمان کے اندر گناہوں سے بچنا اور عمل صالحہ کی طرف بڑھنے کی طرف پیدا ہو جائے گی۔ جو آج سستیاں ہم دیکھ رہے ہیں اپنے معاشرے کے اندر مختلف طریقے سے، چاہے ایمان عقیدے اور توحید کی بات ہو، اعمال کی بات ہو، گناہوں میں اضافے کی بات ہو یا دوسرے معاملات کی بات ہو، یہ جو کوتاہیاں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کی جو فکر ہونی چاہیے وہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ دھیرے دھیرے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، دھیرے دھیرے ہم بے فکر ہوتے جا رہے ہیں آخرت سے اور اس دنیا کی چپو چوند کے اندر ڈوبتے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو اس میں ڈبوتے جا رہے ہیں۔ وہ چاہیے کہ اس بات کو خیال میں رکھے۔ چنانچہ کہا قال اولم تؤمن، ابراہیم کیا تو ایمان نہیں رکھتا ہے؟ اچھا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا سوال اس بات کے لیے تھا کہ میں اپنے آخرت کے ایمان کو اور بعض بعد الموت یعنی موت کے بعد اٹھائے جانے کو مضبوط کر دوں، اس کے ایمان کو مضبوط کر دوں۔ قال بلا، اے اللہ میں ایمان رکھتا ہوں، یقیناً ایمان رکھتا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی۔ یہ سوال جو میں نے پوچھا ہے، یہ سوال جو میں نے پوچھا ہے اس لیے پوچھا ہے لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، اطمینان قلب کے لیے پوچھا ہے۔ دیکھیں ایک انسان عمل کر رہا ہے، ایک انسان علم کے ساتھ عمل کر رہا ہے، دونوں میں ڈفرینس ہے۔ ایک عمل کر رہا ہے، عمل کرتا چلا جا رہا ہے، ایک علم کے ساتھ عمل کر رہا ہے۔ یعنی اگر کوئی کام کوئی عمل آپ کر رہے ہیں اس کو سیکھ کر اسلامی طریقے کے ساتھ آپ اس کو انجام دیں گے تو اس میں لیطمئن قلبی، دل کا اطمینان پیدا ہوگا، دل کا سکون پیدا ہوگا، دل آپ کا مطمئن رہے گا کہ میں نے جو عبادت کی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کی ہے، اللہ اس کو قبول کر پائے گا۔ قربانی ہمارے سامنے موجود ہے، ہم میں سے کئیوں نے بکرے لا چکے ہیں، کئی لانے والے ہوں گے۔ ہم اپنی اس نیتوں کو جو ہم قربانی کے ٹائم پہ ہماری ہوتی ہے، بعض اوقات ریا اور نمود کی ہوتی ہے، بعض اوقات اپنے مال کی نمائش کی ہوتی ہے کہ دیکھو اتنے لاکھ کا بکرا میں لے کے آیا ہوں، اتنے لاکھ کا جانور میں نے ذبح کیا ہے، لوگوں کو حقیقت دکھانا مقصود ہوتا ہے۔ تو آج اس جمعہ کے خطبے سے اٹھنے سے پہلے ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم اگر اللہ کے حضور میں قربانی پیش کریں گے تو اپنی نیت خالص کرتے ہوئے پیش کریں گے، اخلاص نیت کے ساتھ انجام دیں گے۔ کوئی عمل ایک عظیم ترین عمل ہے۔ چنانچہ کہا لیطمئن قلبی، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، اور دل کا اطمینان انسان کو آتا ہے علم کے ساتھ۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام پوچھتے کیف تحیی الموتیٰ، اللہ کو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ علم کا سوال ہے۔ آگے کہا کہتے ہیں قال فخذ أربعة من الطير، اللہ نے حکم دیا ابراہیم 4 پرندے لیجیے۔ کیا لیجیے؟ 4 پرندے لیجیے، پرندوں کو لیجیے 4، اور ان پرندوں کو کیا کیجیے؟ کہا أربعة من الطير فصرهن إليك، اور اپنے پاس ان کو رکھیے، ایک مدت تک رکھیے، پالیے ان کو۔ یعنی آپ دیکھیں اس کی تفسیر اٹھائیے، آپ تفسیر ابن کثیر وغیرہ اٹھائیے، آپ کو ملے گا امام ابن کثیر نے اس کی لمبی ڈیٹیل بیان کی کہ ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے دیے اور ان کو تقریباً 6 مہینے سال بھر تک کو پالا، اور پالنے کے ساتھ جیسے ہم بکروں کے نام رکھتے ہیں، جانوروں کے نام ہوتے ہیں ہمارے بازوں پر نام رکھ دیتے ہیں، پال کے ان کا کوئی نام رکھ دیا جاتا ہے۔ تو ان پرندوں کے ابراہیم علیہ السلام نے نام رکھے، اور جس کو جس نام سے بلاتے وہ ابراہیم کے بعد دوڑا ہوتا۔ تو کہا کہ فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا۔ جب یہ آپ سے مانوس ہو جائے، آپ کو پہچاننے لگے، آپ کی آواز پہ آنے لگے، تو ان کو ذبح کیجیے۔ ان کو کیا کیجیے؟ ان کو کیا کیجیے؟ ان کو ذبح کیجیے، اور ان کے گوشت کے
جو پارٹس ہے ٹکڑے کیجیے، بوٹی بنائیے اور منڈی الگ رکھیے. یہ پوری تفصیل آپ کو تفصیل اپنے کثیر وغیرہ میں مل جائے گی. اب یہ کیا کرنا ہے، ان چاروں پرندے کے گوشت کو ملا دینا ہے، مکس اپ کر دینا ہے، الگ الگ نہیں رکھنا ہے، سب کو کیا کرنا ہے ایک ساتھ مکس کر دینا ہے. اب ایک حصہ گوشت کا ایک پہاڑی پر، دوسرا حصہ دوسری پہاڑی پر، تیسرا حصہ تیسری پہاڑی پر، چوتھا حصہ چوتھی پہاڑی پر. 4 پہاڑیوں کے اوپر چاروں کے حصے کو رکھ دیجیے. سمجھے بات؟ یہ 4 پرندے لیجیے، ان کو پانی نام وغیرہ رکھ کر جب تھوڑے مانوس ہو جائے تو ان کو ذبح کرنے کے بعد گوشت کو کیا کیجیے، مکس کیجیے. منڈی نہیں، منڈی کو مکس نہیں کرنا ہے، الگ کرنا ہے. اب ان گوشت کے ٹکڑوں کو 4 پہاڑیوں پہ رکھ دیجیے. یہ واقعہ اس دنیا کے اندر پیش آیا ہے، آخرت کا واقعہ نہیں ہے، اس دنیا میں پیش آیا ہے. کہاں کہ اَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ جَعَلَ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا. پہاڑیوں کے اوپر ایک حصہ کر دیجیے. جب آپ حصے کر دیں تو ان کی منڈیوں کو کیا کیجیے، اپنے ہاتھ میں رکھیے. ان کی منڈیوں کو اپنے ہاتھ میں رکھیے. وہ آپ نے نام رکھا تھا ان کا، اس نام سے بلائیے. یہ بنا منڈی کے اڑتا ہوا آپ کے پاس آئے گا. ہم ایسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں، ہم ایسے مردوں کو زندہ کرتے ہیں. اللہ بتا گا ابراہیم علیہ السلام کو، چنانچہ کہا کہ علی کل جبل منہن جزء ثم ادعوهن یأتینک سعیا. ابراہیم ان کو آواز دیجیے، ان کو بلائیے ان کے نام کے ساتھ، یہ اڑ کر آپ کے پاس آئیں گے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ویسا ہی کیا جیسا آرڈر اللہ نے دیا تھا، اور ٹھیک ویسے ہی وہ پرندے اڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. ابراہیم علیہ السلام چیک کرنے کے لیے دوسری منڈی لگاتے تو اس کو قبول نہیں کرتا، دوسری منڈی لگاتے تو قبول نہیں کرتا. جب اس کی منڈی اس پہ لگا دی جاتی تو وہ قبول کر لیتا. اللہ نے کہا کہ فَصُرْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُوهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اللہ رب العالمین بڑا حکمت ہے، بڑی حکمت والا ہے، بڑا باغی بھی ہے. چنانچہ آپ دیکھیں یہاں پہ یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ کس طریقے سے اللہ ہم کو اٹھانے والا ہے. اور دنیا کا ایک بڑا طبقہ جو ایمان والا نہیں ہے، ان کی ایمان سے بے فکری کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ آخرت سے بے فکر ہے. اور ہمارے اعمال کے اندر کوتاہی کی وجہ یہ ہے کہ آخرت سے بے فکر. ہم شاید اس بات سے غافل ہو چکے ہیں کہ ہم کو اللہ کے سامنے کل کھڑے ہونا ہے، ہم کو کھڑے ہونا ہے. ایک زمانہ وہ تھا، ہم اپنے بچوں کو سکھاتے تھے، بیٹا یہ 1 روپیہ جو زمین پہ پڑا ملا ہے اس کو اٹھانا نہیں، یا اٹھا بھی لیے تو یہ تمہارا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے، اس کا حساب دینا پڑے گا. 1 روپیہ کا 1 آنے کا تم کو حساب دینا پڑے گا. اندازہ لگائے حضرت عثمان غنی جیسے صحابی اللہ کے حضور میں کھڑے ہو گئے، حساب و کتاب دے گئے، جن کو جنت کی 7 مرتبہ اس دنیا کے اندر محمد رسول اللہ کی زبان سے سرٹیفکیٹ ملی ہوگی. وہ صحابی کھڑے ہو کے کیا کر رہے ہیں، حساب دے گئے اللہ کے حضور. میں اور آپ جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے اوپر سے نیچے تک، ہمارا کیا عالم ہونے والا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین. اور آخرت کی سختیوں سے، ہولناکیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پورا واقعہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا. اور ابراہیم علیہ السلام کا جب یہ مطمئن ہو گیا دل، اور کہا کہ اب یہ اطمینان قلب کے ساتھ، علم یقین کے ساتھ نمرود کے دربار میں پہنچ گئے. کہاں پہنچے؟ نمرود جو زمانے کا بادشاہ، ظالم ترین بادشاہ. ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت توحید پیش کی اور توحید کو سمجھانے کے لیے جب یہ قوم کے لوگ میلے میں گئے، ان کے بتوں کو توڑ کر بڑے بت پہ کلاڑی رکھ دی. بڑا لمبا واقعہ ہے، اس میں نہیں جائیں گے. نمرود نے آگ جلا کر ابراہیم کو ختم کرنے کا حکم دیا. اللہ نے کہا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جائے، سلامتی. پوری دشمن دنیا ہو جائے آپ کی، اگر آپ اللہ کے ہیں تو اللہ آپ کی عبادت کر لے گا. شرط یہ ہے کہ آپ اللہ کے ہو. شرط کیا ہے کہ آپ اللہ کے ہو کے زندگی گزاریے. پوری دنیا دشمن کیوں نہ ہو، اللہ آپ کی عبادت کر لے گا. اور پوری دنیا دوست ہو، اگر اللہ کو آپ نے اپنا دشمن بنایا ہوا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا. چنانچہ کہا آگ کو آرڈر دے دیا گیا کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا، اور ٹھنڈی بھی ایسی مت ہونا کہ دیکھیں ٹھنڈک سے میرے ابراہیم کو تکلیف
پہنچ جائے. سلامتی والی ٹھنڈی ہو, سلامتی والی ٹھنڈی ہو. تو آپ دیکھیں حدیث ملتی ہے نا, اس سے پہلے میں نے کالیمہ کو خطبے میں بیان کی کہ جہنم کا ایک عذاب ٹھنڈک کا بھی ہوگا, ٹھنڈک کا عذاب ہوگا. کتاب اللہ کی آیت سے اس مستقب اشارہ میں ملتا ہے, بے انتہا ٹھنڈا علاقہ ہوگا جہنم کے اندر. تو وہ کیفیت بھی ہے. تو یہاں پہ اس بات کو سمجھے, چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس عقیدے کو لے کر کہاں پہنچے؟ نمرود کے دربار میں, اس کو توحید کی دعوت دینے کے لیے, اللہ کی معرفت سمجھانے کے لیے, اللہ رب العالمین کی شان, اس کی وحدانیت سمجھانے کے لیے کہ دیکھ تو جو معبودان باطلہ کی عبادت کر رہا ہے, ان کی عبادتوں کو چھوڑ دے اور اللہ وحدہ لا شریک کو مان لے. کیوں؟ کیونکہ کل تجھے بھی اٹھایا جانا ہے, مجھے بھی اٹھایا جانا ہے. بنیادی وجہ کیا ہوتی تھی بادشاہوں کو دعوت دینے کی؟ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ اگر بادشاہ ایمان لے آئے تو پوری قوم ایمان لے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطوط جو بھیجے بڑے بڑے بادشاہوں کو بھیجے, اس کی وجہ یہی تھی کہ اگر یہ بڑے بڑے بادشاہ ایمان لے آئے تو ان کے پیچھے ان کی پوری قوم, اس زمانے کا اصول یہی تھا کہ جو مذہب کا بادشاہ ہوتا تھا اسی مذہب کی قوم ہوتی تھی, پیچھے جو ان کے فالوورز ہوتے تھے ان کو مانتے تھے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو کہا الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. اللہ نے کہا, اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے, کیا آپ تک ابراہیم کی خبر نہیں پہنچی؟ ابراہیم کا واقعہ نہیں پہنچا آپ تک؟ کیا واقعہ ہے کہ ان حاج ابراہیم فی ربہ, اپنے رب کی حجت کو قائم کرنے کے لیے ابراہیم پہنچے. کہاں پہ؟ بادشاہ کے دربار میں, نمرود کے دربار میں. ان آتاہ اللہ الملک, بادشاہ کے پاس پہنچے. اذ قال ابراہیم, دیکھیں اس کا ایک اور مطلب ہے کہ جو لوگ اہل کفر ہیں ان کو آخرت کے ذریعے ہم دعوت توحید دے سکتے ہیں, آخرت کے ذریعے ان کو ایمان کی طرف بلا سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اسی چیز کو بیان کیا. دیکھیں اذ قال ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے نمرود ربی الذی یحیی و یمیت. اے نمرود نے پوچھا اے ابراہیم, میں نے سنا ہے کہ تم کسی رب کو مانتے ہو, کسی اللہ کو مانتے ہو, کون ہے وہ بتاؤ, کون ہے بتاؤ. آج ہم سے پوچھ لے تو افسوس یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے مسلمان اپنے رب کو پہچانتے ہی نہیں. بس ہم آگے سجدہ رکوع کر کے گھر جا گئے. اللہ رب العالمین کی پہچان نہیں ہے ہمارے پاس. اللہ رب العالمین کی شان کو ہم جاننے گئے, اس کی عظمت اور اس کی جلالت کو ہم سمجھنے گئے. چنانچہ کہا کہ ربی الذی, میرا رب وہ ہے, الذی یحیی و یمیت, جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. زندگی کا مالک بھی وہی ہے, موت کا مالک بھی وہی ہے. جیسے آپ پڑھے سورہ ملک, پڑھے سورہ ملک کی دوسری آیت, الذی خلق الموت والحیات. ہاں, اللہ رب العالمین ہی وہ ہے جس نے اس کو موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ آزمائے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے. اب یہاں پہ دو چیزیں سمجھے, ایک موت اور حیات دونوں کیا ہے؟ مخلوق ہے, دونوں مخلوق ہے, اور جو مخلوق ہے وہ فنا ہونی ہے. اس لیے رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ موت کو بھی ایک دمبے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا, جنت اور جہنم کے درمیان ذبح کر دیا جائے گا, اور جنتیوں سے کہا جائے گا اب جنت سے کوئی نکالا نہیں جائے گا, جہنمیوں سے کہا جائے گا اب جہنم سے کوئی نکالا نہیں جائے گا. جو جہاں آئے وہ وہی رہے گا. اللہ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے, جنت الفردوس کا مستحق بنائے. ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بہترین دلیل دی تھی کہ اگر کوئی صحیح معنوں میں عقل و فہم کا مالک ہوتا اور بنا تعصب کے عینک کے ابراہیم کی بات کو دیکھتا اور سمجھتا تو فوراً ایمان لے آتا. ہم نے کہا وہ ہے جو زندگی دیتا ہے, موت دیتا ہے. اچھا, اس میں ایک اور چیز, جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تو اس نمرود نے کیا کیا؟ یہ کون سی بڑی بات ہے, یہ کون سی بڑی بات ہے, تو میں بھی کرتا ہوں. دو لوگوں کو بلایا, دو قیدیوں کو بلایا, اور قیدیوں کو بلانے کے بعد کیا کیا؟ ایک کو موت کی سزا دی, ایک قیدی کو موت کی سزا دی اور ایک قیدی کو سزا دی موت کی نہیں, جسے حکومت قید وغیرہ ہوتی ہے اس ٹائپ کی سزا دی. اب جس کو موت کی سزا دی اس کو چھوڑ دیا, جس کو عمر قید کی سزا دی اس کو قتل کر دیا.
دیکھ میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں, اس کو زندگی دے دی, اس کو موت دے دی. دیکھ اسے جاہلانہ سوال ہے, یعنی جواب ہے کوئی رد ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جو لاجیکل بات کہی تھی, رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے. زندگی دینے کا مطلب کیا ہے کہ کوئی چیز موجود نہیں ہے اس کو وجود میں لانا. کوئی چیز موجود نہیں ہے اس کو وجود میں لانا. یہ تو آلریڈی موجود ہے, اس کو چھوڑ دے گے تو اس کو کہاں زندگی دے گے, تو آلریڈی زندہ ہے. ہم وجود میں نہیں تھے ہماری پیدائش سے پہلے, اللہ نے ہم کو وجود دیا نا, تو عدم سے کسی چیز کو وجود میں لانے کو زندگی دینا کہا جاتا ہے. اور جو چیز موجود ہو اس کا خاتمہ, اس کی روح کو قبض کر لینا, اس کو فطری موت دے دینا, یہ موت کہلاتی ہے. کسی کو قتل کر دینا یہ تو آپ قاتل ہو گئے. حالانکہ وہ موت اس کی بھی ہو گئی, لیکن فطری موت کسے کہلائی کہ روح نکال لی گئی. چنانچہ ابراہیم نے کہا بڑا جاہل دکھتا ہے, بڑا جاہل آدمی ہے, سمجھنے والا نہیں, چلو اس کو اس بحث میں نہیں پڑتے. ابراہیم نے آگے اس کو وہ بات سمجھائی نہیں نمرود کو, دوسری دلیل دی. معلوم پڑا کہ اگر کوئی جہالت پہ آ جائے اس کے منہ نہ لگا جائے, اس کے منہ نہ لگا جائے, یا تو اس کو دوسری دلیل دے کے آگے بڑھ جائے, یا تو اللہ نے کہا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہلوں سے مخاطب ہو, اگر آپ دیکھ رہے ہو کہ اپنی جہالت پہ آ گئے, سلام کرو اور نکل جاؤ وہاں سے, آگے بڑھ جاؤ وہاں سے, مت رکو, سلام کر کے آگے بڑھ جاؤ. چنانچہ کہا کہ یحیی ویمیت, قال انا احیی وامید, میں بھی تو زندگی اور موت دیتا ہوں. قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق. دوسری دلیل توحید کو سمجھانے کے لیے کہا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے. بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب, تو مغرب سے نکال کے دیکھا اور مشرق میں ڈبو دے. اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو مغرب سے سورج کو نکال اور مشرق میں ڈبو دے. فبہت الذی کفر, اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی, کوئی جواب نہیں بن پایا. کیوں نہیں بن پایا؟ وہ کہہ سکتا تھا نا بھائی یہ کام تو نہیں کرتا ہوں, کہہ سکتا تھا, لیکن اگر ایسا کہہ دیتا تو جھوٹا ہو جاتا. کیوں؟ کیونکہ اس کے دربار میں کئی ایسے لوگ موجود تھے جو اس سے زیادہ ایج والے تھے, اور اپنی زندگی سے وہ دیکھ رہے تھے کہ اس کی پیدائش سے پہلے سے سورج یہیں سے نکل رہا ہے اور یہی ڈوب رہا ہے. ابراہیم نے کہا تو یہاں سے نکال کے وہاں ڈبو کے دکھا. فبہت الذی کفر, وہ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی گئی, کوئی جواب نہیں بن پایا اس کو. چنانچہ حضرت ابراہیم نے اپنی بات ثابت کر دی, لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لایا. معلوم پڑا کسی کے ایمان لانے اور نہیں لانے کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں, ہمارا ذمہ ہے اس تک بات پہنچا دیا. بات پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے, ہدایت دینا ہمارا کام نہیں ہے. انک لا تہدی من احببت, اللہ نے کہا ہے نبی آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ محبوب ہیں, ولکن یہدی من یشاء. ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ اور یہ آخرت کے یا زندگی اور موت کی تخلیق کے ذریعے یہ لوگوں کو دین کی دعوت دینا اس بات کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ ہم اپنی فکر آخرت کو جگا لیں. ہم اس بات کو سمجھ لیں یہ دنیا جیسے گزرنی ہے گزرنی ہے, گزر جانی ہے. کل آخرت میں اٹھنا ہے اور اللہ کے سامنے ہمیں اور آپ کو پیش ہونا ہے. ہم ہل نہیں سکتے, قدم ہلا نہیں سکتا, ایک انگلی ہل نہیں سکتی اپنی جگہ سے جب تک اپنا حساب نہ دے دے. اللہ کے آرڈر کے بغیر ہم وہاں ہل نہیں سکتے. اور کیفیت کیا ہوگی سنیں, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار حدیث میں آخرت کی ہولناکیوں کو بیان کیا ہے. اگر صرف اسی کو بیان کیا جائے تو کئی جملے نکل جائیں گے. چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں. کہاں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حدیث سے راوی ہے, کہتے ہیں قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یبعث کل عبد علی ما مات علیہ. دیکھیں اختتام جو ہے نا, دنیا کا اختتام بڑا اہم ہے. ہم جب دنیا میں ہم ختم ہونے والے ہو, موت آنے والی ہو, وہ موت کس کنڈیشن میں ہم پہ آ گئی ہے, اس وقت ہماری حالت کیا ہے.
ہم ایمان والے ہیں یا نہیں ہیں، ہم نے اپنی توحید کو بچایا ہے یا نہیں بچایا ہے، ایمان عمل صالح کو بچایا ہے یا نہیں بچایا ہے. یہ تمام چیزیں اس موت کے اوپر ڈیپینڈ ہے. سنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہر بندہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اللہ ما مات علیہ، جس پہ اس کی موت ہوئی ہے اسی پہ اٹھایا جائے گا. یعنی اگر ایمان کی حالت میں مرا ہے تو ایمان کی حالت میں اٹھایا جائے گا، کفر کی حالت میں مرا ہے تو کفر کی حالت میں اٹھایا جائے گا. یعنی جس کنڈیشن میں جس حالت میں آپ اس دنیا سے گئے ہیں اس حالت میں کل آخرت میں اٹھایا جانا ہے، اور اسی طریقے سے آپ کی انصاف و کتاب ہونا ہے. اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر ہم ایمان پہ ہیں، توحید پہ ہیں اور عمل صالح کے ساتھ اس دنیا سے جا گئے، اس میں خاتمہ اگر ہے ہمارا تو اس دنیا ہی سے ہم کو خوشیاں اور خوشبوئیں ملنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. موت سے پہلے سے اچھے فرشتے دکھنے لگتے ہیں. کئی جو سکرات الموت میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں ہاسپٹلوں میں جا کے دیکھیں، ان کی جو کنڈیشن ہوتی ہے آخری لمحات کی، وہ کنڈیشن آپ کو ان کا آنے والا جو یعنی آخرت کا منظر ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دے. اس کی کنڈیشن جو حالت بگڑ گئی ہے یا یہ جو کیفیات میں تبدیلی آئی ہے، یہ تبدیلیاں بتا دے گی کہ حسن خاتمہ کی کیا کیفیات ہے. لا الہ الا اللہ کہنا حسن خاتمہ کے ذریعے، ایمان کے ساتھ جانا، ایمان کی حفاظت کرنا، توحید کی حفاظت کرنا، شرک کی تمام اقسام سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا حسن خاتمے کے ذریعے سے، عمل صالح کے ساتھ اس دنیا سے گزرنا. وہی جب انسان بدعملیوں کے ساتھ، کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ اور گناہوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو جہنم کے فرشتے اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں موت کے وقت. لمبی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ اس کی روح نکالی جاتی ہے، اور جو مومن بندہ ہوتا ہے آٹے میں سے جیسا بال نکال لیا جاتا ہے ویسے اس کی روح نکل جاتی ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا. یہ کیفیت ہے. حالانکہ موت کی سختیاں اپنی جگہ ہے، برحق ہے. حضرت عائشہ نے بیان فرمایا کہ میں نے نبی کو دیکھا، نبی کے اوپر موت کی کیفیت جو تھی اگر اس کو میں نے دیکھا ہے تو اب کسی دوسرے کی دیکھ کر مجھے کوئی تعجب نہیں ہوگا. رسول اللہ کے اوپر جب موت کے اثرات ہو سکتے ہیں تو ہماری اولاد کی کیا کیفیت ہوگی. اللہ ہم سب کی حفاظت کرتا ہے، اور اس لمحے میں اللہ ہم کو حسن خاتمہ کے ساتھ اس دنیا سے رخصت کرے اور ایسی حالت میں رخصت کرے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اللہ سے راضی ہو، ہمارے نیکیاں زیادہ ہو، گناہ کم ہو. ورنہ آخرت بڑی خطرناک چیز ہے، بہت ڈینجر چیز ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. چنانچہ کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے صحیح مسلم بخاری وغیرہ کے اندر حدیث موجود ہے، مجھے ذہن میں آئی تو میں رکھ دوں آپ کے سامنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قیامت سے پہلے ایک گروہ نکلے گا کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے، کعبۃ اللہ کو گرانے کے لیے نکلے گا. ایک جماعت نکلے گی، ایک بڑا لشکر نکلے گا کعبہ کو گرانے کے لیے. جب یہ مقام بیدا پہ پہنچے گا رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ اول سے لے کے آخر تک جتنے لوگ اس میں ہوں گے سب کو اللہ زمین میں دھسا دے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھی تھی وہاں، رسول اللہ حدیث بیان کر رہے تھے. اللہ نے نبی اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اس نیت سے نہیں داخل ہوئے ہوں گے، ہو سکتا حج عمرہ کے لیے آئے ہوں، ہو سکتا صبح صبح اپنے گھر سے کسی کام سے نکلے ہوں اور اس واقعے کے اندر شامل ہو گئے، زمین دھسنے میں وہ بھی شامل ہو گئے. اللہ کے نبی ان کا کیا ہوگا؟ ہاں اے عائشہ، اللہ رب العالمین جتنے لوگ ہوں گے کسی بھی نیت سے آئے ہوں گے ان کو سب کو دھسا دے گا، سب کو زمین میں دھسا دے گا. معلوم پڑا جب عذاب آتا ہے تو نیک اور بد سب پہ آتا ہے. کہاں یہ دھسائے گا اللہ سب کو، لیکن جب آخرت میں اٹھائے گا علانیات ہی ان کی نیتوں کے مطابق ان کے ساتھ فیصلہ ہوگا، ان کی نیتوں کے اوپر ان کا فیصلہ ہوگا. چنانچہ اگر ہمارا آخری معاملہ موت کا معاملہ ہمارا صحیح ہے تو کل آخرت کا معاملہ بھی ہمارا صحیح ہو سکتا ہے. انشاءاللہ ہماری آخرت صحیح ہو سکتی ہے، ہماری قبر کی زندگی صحیح ہو سکتی ہے، میدان محشر کی ہولناکیوں سے بچ سکتے ہیں. لیکن افسوس تو یہ ہے ہمارے یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو عذاب قبر کو مانتے ہی نہیں. قبر میں کچھ ہوتا ہی نہیں. بولے رسول اللہ کہہ کہ عذاب قبر ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ہوتا ہی نہیں. سنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید بیان کیا آسمان و زمین کی کیفیات کیا ہوگی. یہ آسمان، یہ زمین، یہ گھر، جھاڑ، درخت کچھ نہیں ہوگا زمین.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یوم تبدل الارض، کتاب اللہ کی آیت ہے اور اللہ کے نبی نے آگے حدیث میں بیان کیا. ہاں اللہ نے بیان فرمایا یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار. آسمان اور زمین دونوں چینج کر دیے جائیں گے، دونوں چینج کر دیے جائیں گے. بعض حدیثوں کے اندر کیفیت یہ بتائی گئی سفیدی مائل زمین ہوگی. زمین کی کیفیت کیا ہوگی؟ سفیدی مائل ہوگی اور سرخ ہلکا ہلکا سرخ لالی پڑا ہوگا. اور 3 قسم کے لوگ ہوں گے پوری دنیا کے اندر، 3 قسم کے لوگ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حدیث سن لے اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات بیان کی کہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے. دیکھیں سنیں، عبد الرحمن صفرت دوسی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں یحشر الناس علی 3 گروہ میں اللہ لوگوں کو جمع کرے گا. 3 گروہ میں جمع کرے گا. ایک گروہ تو وہ ہوگا راہبین و راغبین، جو اللہ سے ڈرنے والا اور اللہ سے امید رکھنے والا ہوگا. یعنی ایک لوگوں کا گروہ ہوگا، موحدین کا گروہ ہوگا، توحید والوں کا گروہ ہوگا، اللہ جن سے خوش اور راضی ہو چکا ہوگا ان کا گروہ ہوگا. راہبین و راغبین والے لوگوں کا، یعنی اللہ سے امید اور اللہ سے خوف رکھتے ہوئے میدان محشر کی طرف آگے بڑھے گا. یہ وہ لوگ ہوگا پہلا گروہ. دوسرا گروہ ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہوگا کہ جو وثلاثۃ علی بعیر واثنان علی بعیر، ایک اونٹ کے اوپر 2 لوگ ہوں گے. کسی جگہ پہ ایک اونٹ کے اوپر 3 لوگ ہوں گے. کسی جگہ پہ ایک اونٹ کے اوپر اربعۃ علی بعیر 4 لوگ ہوں گے. یہاں تک کہ رسول اللہ نے بیان فرمایا وعشرۃ علی بعیر، اور کسی جگہ پہ ایک اونٹ پہ 10 لوگ ہوں گے. ایک اونٹ پہ 10 لوگ ہوں گے. یہ دوسرا گروہ ہوگا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایمان والے، موحدین اور ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ گناہ بھی ہوں گے. جیسے گناہ ہوں گے ویسی تنگی ہوگی. ایک اونٹ کے ساتھ 10 لوگ تو زیادہ تنگی ہو گئی نا. ایک اونٹ کے ساتھ 2 لوگ مناسب بات ہے. ایک اونٹ کے ساتھ 3 4 لوگ 5 لوگ تنگی بڑھ گئی. تو جیسے گناہوں کے اندر اضافہ ہوگا، توحید والا کیوں نہ ہو، مومن کیوں نہ ہو، سختیاں بڑھی گئی، سختیاں بڑھے گی. لیکن پاسبل ہے اللہ معاف کرتے آگے جاتے. پاسبل ہے اللہ رب العالمین رحم کرتے ہیں. اللہ بے انتہا رحم کرنے والا ہے. کئیوں کو تو جہنم میں جانے کے بعد اللہ نکال کے جنت بتا دے گا. حدیثوں کے اندر موجود ہے. آگے پڑھیے تو مطالعہ تو کیجیے، کتابوں کو دیمن کھا گئی ہے. آگے پاس وقت نہیں ہے، ہم مشغول میں دنیا ہے. اللہ آپ سب کی بات فرمائے. چنانچہ کہا تیسرا گروہ ہوگا وہ لوگ، ان لوگوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وَيُحْشَرُ بَقِيَّتِهِمْ النَّارِ. تیسرا گروہ جو باقی لوگوں کا ہوگا، جس میں کافرین ہوں گے، مشرکین ہوں گے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے مومنین ایمان والوں کے اندر وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے وہ بھی اس میں ہوں گے. یعنی ہر وہ شخص جو کفر اور شرک میں مبتلا ہوگا اس میں موجود ہوگا. کہاں؟ وَبَقِيَّتُهُمُ النَّارِ. اور تیسرا گروہ ہوگا جن کو آگ جمع کرے گی، ان کے پیچھے پیچھے آگ ہوگی. ایک بڑی لوگوں کی تعداد ہوگی، اس میں پیچھے پیچھے آگ ہوگی. یہ آگے آگے دوڑیں گے تو آگ تیزی کے ساتھ ان کے پیچھے جائے گی. یہ چلیں گے تو آگ دھیرے دھیرے ان کے پیچھے پیچھے چلے گی. یہ رک جائیں گے تو آگ بھی رک جائے گی. یہ سو جائیں گے تو آگ بھی وہیں ٹھہر جائے گی. یہ لیٹ جائیں گے تو آگ وہاں رکے رہے گی ان کے لیے. یہ پوری کیفیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث کے اندر بیان کی ہے، جو اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہے کہ میدان محشر کے اندر بے انتہا سختیاں ہوگی. اگر ان سختیوں سے ہم کو بچنا ہے تو آج ہمیں اس مسجد سے اٹھنے سے پہلے اپنی زندگیوں کی اصلاح کی نیت کر لینی چاہیے. اللہ اس کے رسول کے سلسلے میں اپنے عقیدوں کو درست کر لینا چاہیے. اپنے اعمال کے اندر اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. اور ہمیں اپنے آپ کو منہج صحابہ سے جوڑ لینا چاہیے. صحابہ کو نہیں چھوڑنا. منہج صحابہ کو چھوڑ دیے تو قرآن و حدیث کو ہم سمجھ نہیں سکتے، اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتے. قرآن و حدیث کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے صحابہ کا فہم اور منہج ہونا بہت ضروری ہے. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آنے والی قیامت، آنے والی موت، آنے والی قبر کے لیے انتظامات کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس میں ہونے والے سوال و جواب کی تیاری کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اے اللہ، جو گناہ ہم سے سرزد ہو گئے ہیں یا ہوتے ہیں یا جن گناہوں کے ہم عادی ہو گئے ہیں،
عادت ہم نے بنا لی گناہوں کی، اے اللہ ان تمام گناہوں سے ہمیں نجات دے دے، ہمارے نامہ اعمال کو صاف کر دے، ہمیں اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے پانی کے ذریعے، برف کے ذریعے اور دیگر ذرائع سے اس کو صفائی کی جاتی ہے، اے اللہ ہمیں بھی توبہ و استغفار کے ذریعے اپنے دل، اپنے عقیدے، اپنے ایمان، اپنے اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے عملوں کی اصلاح کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم بہت بے انتہا گنہگار ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ یہ گناہوں کی سختیاں ہیں جو آج ہم معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں، اے اللہ غیروں میں، اپنوں میں، دیگروں میں جو دیکھ رہے ہیں گناہوں کی سختیاں ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں سے رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ گناہوں سے نیکیوں کی طرف، غفلتوں سے عبادتوں کی طرف، اے اللہ شرک سے توحید کی طرف، بدعت سے سنت کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ جو موجود ہے ان کو اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما دے، جو جا چکے ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جو جا چکے ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ اے اللہ ان کے لیے جنت کے بستروں کو بچھا دے، جنت کی کھڑکیوں کو کھول دے۔ اے اللہ ان کی قبر کو کشادہ کر دے، نور سے، روشنی سے ان کی قبروں کو بھر دے۔ اے اللہ عذاب قبر سے ان کو محفوظ فرما دے۔ اے اللہ صحابہ جو وہ جماعت جن سے تو راضی ہے، وہ تجھ سے راضی ہے، اے اللہ اس جماعت کے نقش قدم پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اس جماعت کے عقیدے اور منہج پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سے جو گناہ ہوئے اسے معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم سے جو گناہ ہوئے اسے معاف فرما دے۔ اے اللہ رزق حلال کے جو دروازے بند ہیں، اللہ اس کو کھول دے اپنی رحمتوں سے۔ اے اللہ اس کو اپنی رحمتوں سے ہم پہ کھول دے۔ اے اللہ ہمارے گناہ بے انتہا ہے، لیکن مالک ہم پہ رحم فرما دے، تو ارحم الراحمین ہے، تو اے اللہ تو بے شمار رحم کرنے والا، بے شمار رحمان اور بے شمار رحیم ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے، اے اللہ تجھی سے معافی مانگتے ہیں، تو غفور ہے، ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہم گنہگاروں کو کل میدان محشر میں آسانیاں عطا فرما۔ اے اللہ میدان محشر کی سختیوں سے محفوظ فرما، عرش کے نیچے جگہ عطا فرما۔ اے اللہ حوض کوثر سے جام عطا فرما۔ اے اللہ سیدھے ہاتھ والے لوگوں میں شامل فرما۔ اے اللہ جنت الفردوس کی جگہ عطا فرما، جہنم کی آگ سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا الى الصلاة۔